خوش آمدید ناظرین، آپ کا اپنا چینل دی اسٹل وائس دیکھنے اور سننے والوں کو میرا دل سے سلام۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے اس ہولناک ترین دور کی، جب دنیا کے نقشے پر ظلم اور بربریت کے ایسے سیاہ ترین باب لکھے جا رہے تھے جنہیں یاد کر کے آج بھی انسانیت کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا وہ المناک اور لرزہ خیز منظرنامہ تھا، سن 1939 سے سن 1945 تک 6 سال 72 مہینے، جہاں انسانیت کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ اندازہ لگائیں، اس ایک جنگ میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، ہر 4 سیکنڈ بعد ایک انسان دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ ہر طرف لاشوں کے انبار تھے، سسکیاں تھیں، کراہیں تھیں، اور ظلم کی وہ آندھی چل رہی تھی جس نے ہنستے بستے گھروں کو کھنڈر بنا ڈالا تھا۔ بچے یتیم ہو گئے، مائیں بیوہ ہو گئیں، اور پورے شہر مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اسی دور میں یورپ، بالخصوص جرمنی اور آسٹریا کے اندر ظالم فوجوں کی درندگی اپنے عروج پر تھی۔ ظلم کی حکومت نے نسل پرستی کے نام پر ایک ایسا نظام بنایا تھا جہاں انسان کی قیمت صفر تھی۔ جنگی قیدیوں، سیاسی مخالفین، معذوروں، لاکھوں بے گناہ اور معصوم انسانوں کو جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی خاص پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، زبردستی گھروں سے اٹھا کر موت کے انتاری کنووں میں دھکیل دیا گیا تھا، جنہیں حراستی کیمپ کہتے ہیں۔ ایشوٹسٹاخا، یہ نام آج بھی تاریخ کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ یہ موت کی ایسی درسگاہیں تھیں جہاں انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انہیں محض ایک نمبر دے دیا جاتا تھا۔ ان کا نام، ان کی شناخت، ان کے کپڑے، ان کے رشتے، سب کچھ دروازے پر ہی چھین لیا جاتا تھا۔ سر منڈوا دیے جاتے، دھاری دار کپڑے پہنا دیے جاتے، اور انہیں ننگے جسموں کے ساتھ یخ بستہ ہواؤں میں سخت ترین محنت کے لیے جھونک دیا جاتا تھا، جہاں صبح سے لے کر رات تک بھوک، پیاس اور توہین کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، جہاں ہر لمحہ موت کا خوف سر پر منڈلاتا رہتا تھا، جہاں انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلی سانس اس کے نصیب میں ہے یا نہیں، جہاں ہر طرف موت کا ناچ اور اندھیروں کا راج تھا۔ اسی روح فرسا ماحول میں، اسی ہڈیوں کو گلا دینے والی اذیت اور درد کے سمندر کے بیچ، ایک ایسا مرد درویش، ایک ایسا عظیم انسان موجود تھا جس نے اس موت کی وادی میں بیٹھ کر انسانی عزم اور روح کی ایسی لازوال تاریخ رقم کی جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس شخص کا نام وکٹر فرینکل تھا، جو پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر نفسیات اور ڈاکٹر تھا، ایک روشن دماغ۔ انہوں نے خود وہ تمام ظالمانہ سزائیں اپنے جسم پر جھیلیں جو تاریخ میں کسی انسان نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ سن 1942 میں انہیں ان کی بیوی، والدین اور بھائی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گیس چیمبر میں جاتے دیکھا، اپنی جوان بیوی کو بھوک اور بیماری سے مرتے دیکھا، اپنے بھائی کو گولیوں کا نشانہ بنتے دیکھا۔ انہوں نے اپنوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، خود فاقہ کشی کی انتہا دیکھی، برف پر ننگے پاؤں ہزاروں میل تک چلنے کی سزائیں کاٹیں، جسم پر کوڑوں کے نشان سہے، اور ہر روز موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ایک بار تو ان کا وہ مخطوطہ بھی چھین لیا گیا جس پر وہ 10 سال سے اپنی ساری ریسرچ لکھ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر کی وہ شمع بجھی نہیں جو انہیں انسان بنائے رکھتی تھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جو دنیا بدل دے گی۔ انہوں نے موت کے ان تاریک سائے میں انسانی نفسیات کا ایک انوکھا اور حیرت انگیز مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان قید خانوں میں وہ لوگ جو جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، جو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل دکھتے تھے، وہ بہت جلد ہمت ہار کر موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اپنے جسم کو بچانا تھا، اور جب جسم ٹوٹ گیا تو روح بھی ٹوٹ گئی۔ مگر دوسری طرف وہ کمزور جسم والے لاغر اور بیمار انسان، جن کے جسموں میں ہڈیاں بولتی تھیں لیکن جن کے دل میں کسی سے ملنے کی تڑپ، اپنے کسی ادھورے خواب کو پورا کرنے کی آگاہ، کوئی ایسا پختہ مقصد زندہ تھا جو موت سے بھی بڑا تھا، وہ ان تمام ظالمانہ سزاؤں کو مات دے کر زندہ بچ گئے۔ یہیں سے ان کے اندر اس عظیم کتاب مینز سرچ فار میننگ کا خیال پیدا ہوا۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی اور چھت سے زیادہ ایک ایسے مقصد کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ ہر طوفان سے ٹکرا سکے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ظالم سے ظالم دشمن بھی انسان سے اس کی ہر چیز چھین سکتا ہے، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کی عزت، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی۔ لیکن ایک چیز ہے جو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان سے کبھی نہیں چھین سکتی، اور وہ ہے اس کا اپنا یہ اختیار کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنا رد عمل خود چنے۔
حالات کتنے ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، انسان یہ خود طے کرتا ہے کہ وہ ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دم توڑ دے گا یا ایک چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا۔ سن 1946 میں جب یہ کتاب پہلی بار منظر عام پر آئی تو اس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے جب یہ پڑھا کہ ایک انسان نے موت کے منہ میں بیٹھ کر زندگی کا یہ فلسفہ لکھا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کتاب کے ذریعے مصنف نے دنیا کو یہ بتایا کہ دکھ اور تکلیف زندگی کا کوئی حادثہ نہیں بلکہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے، اور جب کسی دکھ سے بچنا ناممکن ہو جائے تو پھر یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس دکھ کو اپنی شکست کا پروانہ بناتا ہے یا اسے اپنی طاقت کی سب سے بڑی بنیاد بنا لیتا ہے۔ کتاب کے اندر مصنف نے انسان کی روح کے وہ گہرے راز کھولے ہیں جنہیں عام انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ کیمپ کی یخ بستہ ہواؤں میں کھڑا ہوتا تھا اور اس کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا تو وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ ماضی میں بتائے ہوئے ان حسین لمحوں کو یاد کرتا تھا جو اس نے محبت اور امن کے دنوں میں گزارے تھے۔ وہ اپنے دل میں اپنی بیوی کی تصویر کو اتنی شدت سے بساتا تھا کہ اسے اپنے پاس اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا تھا، اور اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ محبت ایک ایسی لافانی طاقت ہے جو وقت اور فاصلوں کی ہر سرحد کو توڑ کر انسان کے اندر اتنی زبردست توانائی بھر دیتی ہے کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ کتاب کا مرکزی پیغام اور روح یہ ہے کہ زندگی ہم سے یہ سوال نہیں کرتی کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی خود ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ تو اس کائنات کو کیا دے رہا ہے اور تیرے وجود کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کر اپنے کسی بڑے مقصد کے لیے آگ میں کودنے کو تیار رہتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی ناکامی ہرا نہیں سکتی۔ وہ ہر ٹھوکر سے نیا سبق سیکھتے ہیں اور ہر شکست کو اپنی فتح کی پہلی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں اس کی روح اتنی ہی زیادہ نکھرتی ہے۔ جیسے سونا جب تک آگ میں نہ تپے وہ کندن نہیں بنتا، اسی طرح انسان جب تک غموں اور مصائب کی بھٹی سے نہ گزرے اس کے اندر چھپا ہوا اصل انسان باہر نہیں آتا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو عام انسانوں کی طرح خوف کے حوالے مت کرو، اپنے اندر موجود اس سوئی ہوئی طاقت کو جگاؤ جو تمہارا اصل روپ ہے۔ اپنے ارادوں کو لوہے کی طرح مضبوط کرو، اپنے خوابوں کو اتنا بڑا کرو کہ تمہاری ہر چھوٹی موٹی پریشانی ان کے سامنے حقیر اور بے معنی نظر آئے۔ جب تم یہ تہیہ کر لیتے ہو کہ تمہیں اس دنیا میں کچھ ایسا کر کے جانا ہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے تو پھر راستے کے تمام کانٹے خود بخود پھول بن جاتے ہیں۔ تمہاری یہ زندگی جو ایک اداس کہانی لگتی ہے ایک ایسا شاندار اور روشن باب بن جاتی ہے جو اندھیروں میں بھٹکنے والے کروڑوں انسانوں کو منزل کا پروانہ عطا کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے ہر آنے والے دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر جیو، پوری طاقت پوری لگن اور پورے جنون کے ساتھ میدان میں اترو اور دنیا کو یہ دکھا دو کہ تمہارا حوصلہ ہر طوفان سے کہیں زیادہ اونچا اور طاقتور ہے۔ اس کتاب کے ابواب میں جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو مصنف ہمیں نفسیات کے ان دریچوں پر لے جاتا ہے جہاں انسان کے اندر کی دنیا کی مکمل عکاسی ملتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان جب طویل قید مسلسل مصائب کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہونے لگتی ہے جسے وہ ذہنی پسپائی کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس بے حسی کے اندھیرے میں بھی اگر ذرا سا بھی عزم باقی ہو تو انسان اندر سے زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی قیدیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ انہیں یہ یاد دلاتا تھا کہ باہر کی دنیا میں اب بھی ایسی بہت سی خوبصورت چیزیں موجود ہیں جن کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اسباق اور لیکچر کو یاد کرتا تھا جو اس نے کیمپ کے بعد کسی بڑی یونیورسٹی میں دینے ہوتے تھے، اور اس طرح وہ اپنے تخیل کی طاقت سے اس حراستی کیمپ کی سلاخوں سے باہر نکل کر ایک آزاد فضا میں سانس لیتا تھا۔ یہ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کا جسم چاہے کسی قید خانے میں ہو یا کسی انتہائی مشکل نوکری یا تکلیف دہ رشتے میں جکڑا ہوا ہو، لیکن آپ کا خیال، آپ کا ذہن اور آپ کی سوچ ہمیشہ آزاد رہتی ہے اور کوئی طاقت آپ کی سوچ کو قید نہیں کر سکتی۔ اس کتاب کا دوسرا انتہائی طاقتور موضوع ذمہ داری کا احساس ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار اپنے حالات کو، اپنے والدین کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قسمت کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو ہم بھی کچھ بن کر دکھاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ انسان کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیتی ہے۔
जब तक आप अपनी जिंदगी की हर अच्छी और बुरी बात की जिम्मेदारी खुद अपने सर नहीं लेते तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये तस्लीम करना होगा कि आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने ही फैसलों की वजह से हैं। और अगर आप अपने मुस्तकबिल को बदलना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी। जब इंसान ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है तो उसकी जिंदगी से शिकवे शिकायतें खत्म हो जाती हैं और उसकी जगह अमल और जुनून ले लेता है। और वो ये नहीं देखता कि रास्ते में कितनी मुश्किलात हैं, बल्कि वो सिर्फ ये देखता है कि इसका मकसद क्या है और इस मकसद तक पहुंचने के लिए इसे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, और वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। इस किताब का मुताला हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की जिंदगी में मसाइब का आना एक इम्तिहान की तरह है, और ये इम्तिहान इसकी असलियत को निखारने के लिए होता है। जैसे एक बेहतरीन तलवार को बनाने के लिए लोहे को बार बार भट्टी में गर्म किया जाता है और फिर इस पर हथौड़े मारे जाते हैं, तब जाकर वो एक ऐसी तलवार बनती है जो दुश्मन का सीना चीर सकती है। इसी तरह इंसान की रूह भी बगैर तकलीफ के कभी मजबूत नहीं बन सकती। जब तक जिंदगी में मुश्किलात ना आएं, जब तक इंसान को ठोकरें ना लगें, इसकी अंदर की छपी हुई सलाहियतें बेदार नहीं होती। हम में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, कोई परेशानी ना हो, सब कुछ आराम और सुकून से गुजर जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आरामदेह बिस्तर पर सोने वाले कभी तारीख रकम नहीं करते। तारीख हमेशा वो लोग बनाते हैं जो कांटों पर चलते हैं, जो अंधेरों का सीना चीर कर रोशनी का रास्ता बनाते हैं, जो तूफानों के सामने डट जाते हैं और ये साबित करते हैं कि उनका इरादा किसी आंधी से ज्यादा पक्का है। इस किताब के पैगाम का निचोड़ यह है कि जिंदगी का मकसद खुशियां समेटना नहीं है, बल्कि जिंदगी का मकसद एक ऐसा मानी तलाश करना है जिसके लिए जिया जा सके और जिसके लिए जरूरत पड़े तो हंसते हंसते जान भी दी जा सके। जब आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मकसद बन जाता है जो आपके ज़ाती मुफाद से बालातर हो, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला हो, जो इंसानियत की खिदमत करने वाला हो, तो फिर आपकी अपनी छोटी मोटी तकलीफें आपके लिए कोई मानी नहीं रखती। आपको फिर ना तो भूख सताती है, ना थकन मारती है, और ना ही दुनिया की कोई नाकामी आपके हौसले को पस्त कर सकती है। आप एक ऐसे मुसाफिर बन जाते हैं जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ कामयाबी होती है, और रास्ते में आने वाला हर कांटा आपके लिए फूल बन जाता है। लिहाजा आज ही इस किताब के उन गहरे असबाक को अपने दिल में उतार लो। अपनी जिंदगी के अनोखे सफर का आगाज करो। अपने अंदर की इस सूई हुई ताकत को जगाओ जो दुनिया बदलने की सलाहियत रखती है। अपने हर एक दिन को गनीमत समझो, अपनी हर नाकामी को अपना उस्ताद बनाओ, और दुनिया को ये दुखा दो कि तुम्हारा अज़्म इतना बुलंद है कि आसमान की बुलंदियां भी तुम्हारे सामने छूटी नजर आती है। अपने इरादों को चट्टान की तरह मजबूत करो और इस जिंदगी को एक शाहकार बना दो।